بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، ہمارے یہاں یہ بات مشاہدے میں ہے کہ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ مہینہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں والا مہینہ بنایا ہے، یہ مبارک مہینہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، یہ مبارک مہینہ جس مبارک مہینے میں بکثرت روزہ رکھنا دیگر مہینوں میں روزہ رکھنے کے مقابلے میں افضل قرار دیا ہے، یہ مبارک مہینہ جس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا دن رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے کو لوگوں نے بدعتوں کا مہینہ اور خوشی کا مہینے کے بجائے اس مبارک مہینے کو ماتم و حزن کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ اس کے لیے ماتم کے لیے، حزن کے لیے مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو دنیا کی سب سے افضل قوم اور سب سے افضل جماعت ہیں ان کے اوپر تبرہ بازی اور ان کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ تو اصلاً تو یہ کام کرنے والے شیعہ حضرات ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ جو اپنے کو سنی کہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے کو صحیح منہج پر کہتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ساتھیوں نے چاہا کہ اس مبارک مہینے میں اس مبارک جماعت یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے۔ دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے گفتگو بڑی طویل اور بڑی دلچسپ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگ ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان کے فضائل بیان کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی حدیثوں میں ان کے فضائل کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کو پہنچانے کے لیے نبی اور امت کے درمیان واسطہ قرار دیا ہے، اس لیے ان سے متعلق گفتگو بہت طویل ہے۔ سب سے پہلے تو ان کے متعلق گفتگو یہ ہونی چاہیے کہ ان کی اہمیت کیا ہے، دوسرے یہ کہ ان کی فضیلت کیا ہے، تیسرے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا کیا مقام رہا ہے، چوتھے یہ کہ ان کے حقوق امت کے اوپر کیا ہیں۔ اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں جو صحابہ کرام سے متعلق رکھنی چاہیے۔ اس مختصر سی مجلس میں آپ کے سامنے ساری باتیں تو نہیں رکھ سکتا، البتہ کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ آخر صحابی کس کو کہتے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں تو اس سے مراد کیا ہوا کرتا ہے؟ دیکھیے، صحابی اصل میں سے مراد ہے کہ
صحابہ کہتے ہیں بنا ہے صحابہ سے ساتھ ہونا، ساتھ اختیار کرنا. تو عمومی طور پر یہ معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. لیکن جب ہم صحابی کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ شخص ہوا کرتا ہے جس کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، چاہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. یہ ہو سکتا کہ آپ کو دیکھا ہو ملاقات نہ ہوئی ہو؟ نہیں ہو سکتا. ایک نابینا صحابی ہے، آپ کو دیکھا جی، ملاقات ہے کہ نہیں ملاقات ہے؟ صحابی ہو گئے نہیں ہوں گے؟ تو اصل یہ ہے کہ ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو، چاہے 1 منٹ ہی کے لیے کیوں نہ ہوئی ہو، اسے کیا کہا جائے گا؟ صحابی کہا جائے گا، چاہے 1 ہی منٹ کے لیے ملاقات نہ ہوئی ہے. حتیٰ کہ اگر اسے احساس بھی نہیں ہے کہ میری ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، پھر بھی اسے صحابی کہا جائے گا. اسے یاد نہیں ہے اور اس کو احساس نہیں ہے کہ میری ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اسے صحابی کہیں گے. جیسے ایک بچہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ زمانے میں پیدا ہوا ہے کہ نہیں، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال تک اسے کچھ احساس رہے گا، بھول جائے، لیکن وہ صحابی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے. تو ہر وہ شخص، پہلی بات جس کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو، دوسری بات وہ ملاقات حالت ایمان میں ہوئی ہو. یہ ملاقات حالت یعنی وہ اس وقت مومن رہا ہو. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ زمانے میں تو ایمان نہیں لایا، آپ سے دیکھا، آپ سے ملاقات ہوئی، لیکن آپ پر ایمان نہیں لے آیا، ایمان کب لا رہا ہے؟ آپ کے انتقال کے بعد. تو وہ صحابی نہیں کہلائے گا، وہ صحابی نہیں کہلائے گا. کیوں؟ ضروری یہ ہے کہ وہ جب ایمان لایا ہو، تو جب وہ آپ کو دیکھا ہو تو وہ کیا ہو؟ مسلمان ہو، وہ مسلمان ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ حالت اسلام ہی پر اس کا انتقال ہوا. اگر کوئی شخص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کا شمار صحابہ میں نہیں ہوگا. تو صحابی وہ ہے کہ جس کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ہوئی ہو اور اسی پر اس کا انتقال ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں. اب یہ سوال یہ ہے کہ آخر صحابہ سے متعلق ہم گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ سے متعلق گفتگو ہم کیوں اپنا وقت اتنا لگائیں ہیں؟ تو ساتھیوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ سے مختلف گفتگو اس لیے کرتے ہیں ہم کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. کون ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. کسی آدمی کی اہمیت، اس کا بڑا ہونا اور اس کا اعلیٰ صفات کا حامل ہونا اس کے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے. اس لیے کہ جو جس عادت کا ہوگا، یہ نقطہ میں جان بوجھ کر کے ذکر کر رہا ہوں، غور کریں گے آپ لوگ. ہم اس لیے صحابہ سے مختلف گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں. اور کوئی شخص جو انسان نیک ہوگا وہی اس کے ساتھ بیٹھنے والے بھی نیک ہوں گے. اور جو شرابی ہوگا اس کے ساتھ کوئی نمازی بیٹھے گا جی، اس کے بعد بیٹھنے والے بھی کون ہوں گے؟ برے ہی لوگ ہوں گے. تو کسی بھی انسان کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھیوں سے ہوا کرتی ہے. کوئی انسان جو پہچانا جاتا ہے اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے، تو چونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں تو آپ کے حقوق میں یہ بھی بات داخل ہے کہ ہم آپ کے صحابہ کو ہی پہچانے اور ان کا تذکرہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے متعلق گفتگو اس لیے بھی ہے کہ وہ جس زمانے میں تھے وہ زمانہ دنیا کا سب سے بہترین زمانہ ہے. ذرا آپ لوگ تھوڑا سا حاضر ذہن رہ کر کے اس بات کے اوپر غور کریں. کیوں
اس لیے کہ یہی وہ بنیاد ہے جو ہم میں اور اہل بدعات کے اندر اختلاف کی وجہ ہے۔ شیعہ حضرات یا جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ حقیقت میں صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتے۔ وہ کس کو برا بھلا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول سے برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی تھے، تبھی تو ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا ہے نا۔ اگر حضرت ابوبکر ظالم تھے جیسا کہ وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، حضرت عمر ظالم تھے جیسا کہ وہ ظاہر کرتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اخلاص ان کے اندر نہیں تھا جیسا کہ وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کو اپنی وحی لکھنے پر اتنی بڑی ذمہ داری سونپ رہے ہیں۔ کیسے سونپ رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ نے لوگوں کو پہچانا ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سمجھیں ذرا نقطے کو اس کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کا ایمان اپنا سچے ایمان نہیں تھے، اور ہمارے نبی یہ فرماتے ہیں کہ اللہم اہدہ وحد بہ، اے اللہ تعالی معاویہ کو ہدایت دے اور معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بنا دے، معاویہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے۔ اب اگر ہم یہ کہیں معاویہ گمراہ تھے اور ان کے ساتھی، تو کیا مطلب ہے؟ کس کے اوپر اعتراض ہے؟ اصل میں یہ اعتراض معاویہ پر اعتراض نہیں ہے، کس پر ہے یہ اعتراض؟ اصل میں اللہ کے رسول پر اعتراض ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس نقطے کے اوپر غور کرتے تھے کہ ہم صحابہ کرام میں گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے نبی کے ساتھی ہیں، اور کوئی بھی شخص اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ خود دنیا میں دیکھیں، آپ ایک شخص دعویٰ کرے کہ میں آپ کا بہت بڑا دوست ہوں، لیکن اس کے سارے تعلقات آپ کے مخالفین سے ہیں، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ کا دوست ہے وہ؟ آپ مانیں گے اس کو اپنا دوست؟ نہیں مانیں گے۔ تو آدمی اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو دوسری وجہ ہے کہ ہم صحابہ کرام سے متعلق گفتگو کیوں کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بہتر زمانہ تھا۔ اتنا عمدہ زمانہ، اتنا مبارک زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کوئی آنے والا نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضرت عمران اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ نے 2 بار یا 3 بار کہا سب سے بہتر زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ میرا زمانہ، یعنی کون سا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر میرے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا زمانہ سب سے بہتر ہوگا۔ آپ کے بعد کس کا زمانہ آیا؟ صحابہ کا زمانہ آیا کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کس کا زمانہ رہا ہے؟ اصل تو صحابہ ہی تھے آپ کے ساتھ تھے نا، وہ بھی تو صحابی ہی کے زمانہ ہے نا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ 100 سال یا 110 سال جو رہا ہے یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بہتر زمانہ ہے۔ لیکن اس بات پر غور کریں، زمانہ دن کے لحاظ سے سورج اور چاند کے لحاظ سے اچھا نہیں ہوتا، اس لیے کہ سورج وہی ہے، دن وہی ہے، لیکن اچھا کب ہوتا ہے؟ جب اس میں اچھے لوگ ہوں۔ ایک گھر کی اچھائی کب مانی جائے گی؟ جب اس میں اچھے لوگ رہیں۔ اگر کوئی گھر ایسا ہے جس گھر کے اندر شرابی، کبابی، برے لوگ رہا کرتے ہیں، تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ بہت برا گھر ہے یہ، یہی کہیں گے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو جو آپ نے سب سے افضل زمانہ قرار دیا ہے، کس لیے قرار دیا ہے؟ کہ اس زمانے میں جو بسنے والے لوگ تھے وہ اپنے ایمان، اپنے عمل، اپنے معاملات، اپنے تقوی کے لحاظ سے سب سے بہتر لوگ تھے۔ تو صحابہ کرام سے متعلق گفتگو اس لیے ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے مطابق صحابہ کرام کے زمانے کو سب سے افضل زمانہ سمجھتے ہیں۔ اس سے بہتر کوئی زمانہ یعنی نہیں، گویا کہ ان سے بہتر دنیا میں اور کوئی نہیں پیدا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسی کے آخر میں کیا بیان فرمایا؟ ثم یکونون بعدہم قوم یشہدون ولا یستشہدون
وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنظُرُونَ وَلَا يُؤْفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمْعُ۔ پھر ان کے بعد یعنی اس دین زمانے کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی گئی ہے، یعنی جھوٹ بولنے میں آگے آگے رہیں گے، وہ خیانت کریں گے اور امانت داری سے کام نہیں لیں گے، وہ نظریں مانیں گے، قسم کھائیں گے اور اپنی قسم کو پوری نہیں کریں گے۔ آج ساتھیوں ذرا سوچیں موضوع سے ہٹ کر کے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قسم کھاتے ہیں؟ شاید کوئی نہیں کہے گا میں ہم قسم نہیں کھاتے، ہر آدمی قسم کھاتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنی قسموں کو پوری کر رہے ہیں؟ قسم کو پورا کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یہ مومن بندوں کی صفت بیان کی گئی ہے، نظر مانے، کوئی قسم کھائے تو اس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات یہاں یہ نکلی تھی کہ ہاں آج کتنے لوگ قسم کھاتے ہیں لیکن قسم کو پوری نہیں کرتے۔ یہ ہمارے اندر بڑی کمزوری ہے۔ اگر ہم کسی بات پر قسم کھا لیں کہ ہاں میں یہ کام کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ گناہ کی بات ہو۔ ہماری بہنوں کے اندر یہ عادت بہت زیادہ ہے قسمیں کھانا، اور قسم کھانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی کہے کہ اللہ کی قسم۔ اگر کوئی کہے کہ ہاں ہم اللہ کا نام لے کر کے یہ وعدہ کرتے ہیں تو یہ بھی قسم میں داخل ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کام کرنا میرے اوپر حرام ہے تو یہ بھی قسم میں داخل ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ یہ حرام کرنے کو اللہ نے قسم قرار دیا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں ہم میں سے اس کا احساس نہیں ہے، قسم کھائے مہینہ، 2 مہینہ، ہفتے 2 ہفتے گزرے اور پھر بھول گئے۔ ساتھیوں قسم کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر پوری نہیں کر سکتے آپ تو قسم کا کفارہ ادا کریں۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنایا جائے، یا ایک غلام آزاد کیا جائے۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، 10 مسکینوں کو کپڑا پہنایا جائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا یا ایک غلام آزاد کرے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو وہ روزہ رکھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی قسموں کو پورا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے بعد ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو قسم کھائیں گے مطلب اس کو پورا نہیں کریں گے، اور ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہوگا۔ جیسے آج ہے ماشاءاللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ موٹاپا ظاہر ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، دیکھیے موٹا ہونا بذات خود یہ برا نہیں ہے، موٹا ہونا بذات خود، لیکن موٹاپے میں اتنا انداز سست ہو جائے کہ اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرنے لگے، یہ بری چیز ہے۔ تو علی کل حال میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول سے متعلق گفتگو کیوں ہم کرتے ہیں، اس لیے بھی کرتے ہیں، ذرا اس نقطے کے اوپر غور کریں۔ ہم اس لیے گفتگو ضروری سمجھتے ہیں، ان کی تعریف کی جائے، ان کی اہمیت بیان کیا جائے، ان کے مقامات کو بیان کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے درمیان اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ جی صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول کی سیرت ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ جی صحابہ کے ذریعے پہنچی ہے۔ دین اور حدیثیں ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ جی صحابہ کے ذریعے پہنچی ہے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کھانے کا کیا ہے، نماز کا کیا ہے، روزے کا کیا ہمیں معلوم ہوتا؟ جی ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اس نقطے کو میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر ہم مان لیں کہ صحابہ کرام بدنیت تھے، نعوذ باللہ، جیسا کہ وہ کہتے ہیں لوگ، ہم صحابہ پر اعتراض کرنا شروع کر دیں تو ان کی نقل کی ہوئی باتیں ہمارے لیے قابل قبول ہوں گی؟
اگر حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، مغیرہ ابن شعبہ کو ہم یہ مان لیں کہ یہ لوگ اپنی نیت میں درست نہیں تھے، اپنے دین اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، حضرت علی کو گالیاں دلواتے تھے، نعوذ باللہ کہا جاتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ گالی دینے والا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرمائیں؟ گالی دینے والا فاسق ہے، اور فاسق کی گواہی قبول ہوا کہ ان کی حدیث یہ چال ہے جو شیعوں نے چلی ہے، اور لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں صحابہ کرام پر اعتراضات کر کے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ صحابہ کرام سے متعلق گفتگو ہو، ہمارے نبی صلی اللہ، اسی لیے دیکھیں اللہ تبارک، علماء اہل سنت و جماعت کا اجماع اس بات پر ہے۔ اب آپ کے دل میں ایک بات آئے گی نا کہ اللہ کے رسول زمانے میں تو منافق بھی تھے کہ نہیں تھے؟ تو ہو سکتا ہے کوئی بات منافق بیان کر رہے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے نا، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ کسی منافق سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے۔ جو حدیثیں روایت کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ سچے صحابی ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی تابعی کہتا ہے کہ ہم سے ایک صحابی نے حدیث بیان کی تو وہ حدیث قبول کی جائے گی اگر اس کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کی ایک صفت یہ ہے کہ سارے کے سارے سچے، جو بات اللہ کے رسول بیان کریں اس میں حق ہے، کسی میں کوئی بات اس میں شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی اشارہ فرمایا ہے سورہ محمد کے اندر، قالوا ماذا قال آنفا حتى اذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا۔ جب آپ کے پاس سے یہ منافق نکلتے ہیں تو اپنے ساتھیوں پوچھتے ہیں ارے ابھی کیا کہے یہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی بات ان کو یاد نہیں رہتی تھی، اللہ ان کو بھلا دیتا تھا تاکہ آپ کے بارے میں کوئی جھوٹی بات وہ نقل نہ کر سکے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امت کے درمیان اور اللہ کے رسول درمیان واسطہ ہے، دین کے بارے میں، قرآن نقل کرنے کے بارے میں، حدیثوں کو نقل کرنے کے بارے میں واسطہ ہیں۔ جیسا کہ ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تسمعون ویسمع لکم ویسمع ممن سمع منکم، تسمعون ویسمع منکم ویسمعون ممن سمع منکم۔ تم لوگ مجھ سے بات سن رہے ہو نا، اور کچھ لوگ آئیں گے تم سے باتیں سنیں گے میری، اور کچھ لوگ آئیں گے جو تم سے جن لوگوں نے سنا ہے میری بات ان سے سنیں گے۔ اس طریقے سے حدیث کا اور قرآن کا سلسلہ کیا ہے وہ چلتا رہے گا۔ حدیثیں یہی تو آئی ہے نا، تابعی کہتا ہم سے اللہ کے رسول نے بیان کیا، صحابی کہتے ہم نے اللہ کے رسول نے بیان کیا، تابعی کہتے ہم سے صحابی نے بیان کیا، تبع تابعی کہتے ہم سے فلاں تابعی نے بیان کیا۔ اسی لیے اگر کوئی تابعی یہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول نے حدیث بیان کی ہے تو اس کی حدیث نہیں لی جائے گی، چاہے وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے بزرگ حسن بصری ہی کیوں نہ ہو، ان کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ بتائیے آپ نے کس سے لیا ہے؟ کہیں کسی دوسرے سے لیا ہو تابعی سے جو جھوٹا ہو سکتا ہے، یا تو کہیے ہم سے فلاں صحابی نے بیان کیا تب تو آج بات قبول کی جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھیوں اللہ کے رسول کے متعلق گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول اور ہمارے درمیان دین کے پہنچانے میں واسطہ ہیں۔ اور اختصار کے ساتھ صحابہ کرام سے متعلق گفتگو اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس دنیا میں ساتھیوں اسلام کس کے ذریعے پھیلا ہے؟ جی صحابہ کے ذریعے۔ جتنا صحابہ کے ذریعے پھیلا ہے اتنا کسی اور کے ذریعے اسلام پھیلا نہیں ہے۔ اور اسی لیے یہودیوں کو چڑ ہوتی ہے، اور جو جماعت یہودیوں سے نکلی ہے شیعہ ملعونوں کی، ان کو بھی چڑ ہے کہ ان کے ذریعے اسلام پھیلا، ان کے ذریعے یہودیوں کی، مجوسیوں کی، نصرانیوں کی حکومتیں ختم ہوئی، اس لیے صحابہ سے وہ چڑھتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ یہ بتائیے آج شیعوں کا سب سے بڑا مرکز کہاں ہے؟ جی کہاں ہے؟ عراق میں یا ایران میں ہے؟ جی ایران میں ہے۔ اور یہ مجوسی تھے، ایرانی مجوسی تھے نا، صحابہ کرام نے ان کو لتھیڑا اور توڑا ہے نا، اس لیے آج تک وہ صحابہ کرام سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔
تو اس صحابہ کرام سے متعلق گفتگو یہ ہے، اس لیے بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دین کو دنیا میں پھیلایا ہے۔ فتوحات، شام کس کے زمانے میں فتح ہوا، عراق کس کے زمانے میں فتح ہوا، ایران کس کے زمانے میں فتح ہوا، سندھ تک کس نے فتح کیا ہے، اندلس تک کن کی حکومتیں گئی ہیں، یہ کس کی جماعت تھی؟ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ اور اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام دنیا کے سب سے اعلیٰ کردار کے لوگ تھے، صحابہ کرام دنیا کے سب سے امانت دار لوگ تھے، صحابہ کرام دنیا کے سب سے دیندار لوگ تھے، اور ایسے لوگوں کا ذکر کرنا برکت کا سبب ہوا کرتا ہے، ایسے لوگوں کا ذکر کرنا اس سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور ایسے لوگوں کا ذکر کرنا، ان کے لیے دعا کرنا ہمارے اوپر حق بنتا ہے ان کا کہ ہم یہ حق ادا کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو لوگ انصار کے بعد اور مہاجرین کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو معاف کر دے، وإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دل میں اہل ایمان سے متعلق دل میں کوئی کینہ تو نہ رکھ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جو صحابہ کرام کے لیے دعا نہیں کرتا ہے وہ مومن ہونے کا حقدار، اور جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، چاہے تمام صحابہ کے بارے میں رکھے یا بعض صحابہ کے بارے میں رکھے، وہ اہل سنت و جماعت کے منہج سے ہٹا ہوا ہے، وہ اپنے کو سنی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ چاہے حضرت معاویہ کو گالی دے، حضرت عمرو بن عاص کو برا بھلا کہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کو برا بھلا کہے، جس کو بھی کہے، وہ اہل سنت و جماعت کے اندر شامل ہونے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ آگے چلتے ہیں ساتھیوں، ایک بات اور یہاں پر میں آپ کے سامنے کہہ دوں کہ صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ کتنی صحابہ کی تعداد ہے؟ جی 1000؟ صحابہ کی تعداد کا صحیح شمار نہیں ہے، صحیح شمار نہیں ہے کتنے صحابہ تھے، اور شمار مشکل بھی ہے، اس لیے کہ لوگ اسلام لے آتے اور جا کر کے بادیہ اور دوسرے شہروں میں رہنا شروع کر دیتے۔ بہت سے لوگ ہیں جن سے حدیث ہی نہیں کوئی مروی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جیسے صحیح مسلم میں روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں جب ہم حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو آپ کے ساتھ خلق کثیر لوگوں نے حج کیا ہے۔ کہا ہم نے آگے دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ دکھائی دے رہے تھے، وہ ہم نے دائیں طرف دیکھا تو ہماری نظر جہاں تک جا رہے لوگ ہی دکھائی دے رہے تھے، ہم نے بائیں دیکھا، جدھر بھی دیکھ رہا تھا دائیں بائیں آگے پیچھے انسانوں ہی کا سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ ان کو کون شمار کر سکتا؟ آج طرح آدھار کارڈ بننے کا تو رواج تھا ہی نہیں، پاسپورٹ کا تو رواج تھا نہیں، ہے کہ نہیں ہے کہ شمار کر لیا جائے کتنے لوگ رہتے ہیں۔ اور آج بھی یہ جو شمار ملک شماری کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں 80% غلط ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے دیہاتوں میں ہیں، دور رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ تو علی کل حال میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے 7 ہی صحابہ تھے، باقی دوسرے لوگ نہیں تھے۔ کچھ کہتے ہیں 13 تھے، کچھ کہتے ہیں 17 تھے، اور باقیوں کو صحابہ کرام سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ان کی تعداد غلط ہے۔ ساتھیوں، صحابہ سے متعلق تو کئی باتیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے چند صحابہ کے چند فضائل، اس لیے کہ صحابہ کے مقام سے متعلق ہمیں بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے وہ بات فضائل ذکر کرتے، ورنہ صحابہ کرام کے متعلق اس گفتگو میں یہ بات بھی آ رہی تھی کہ صحابہ کرام کے طبقات ہیں، ہر صحابی ایک مقام کا نہیں ہے۔ جو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایمان لیا جب آپ مکہ میں تھے تو السابقون الاولون میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کے بعد دوسرا درجہ ان صحابہ کا آتا ہے جو آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کا مقابلہ ان کے بعد والے لوگ نہیں کر سکتے۔ ایک بار حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اور آپ سے پوچھا
کہ جو لوگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ان کی طرف نظر کیا، کہا کہ اب اگر تم سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا۔ حضرت ابوبکر اس میں شریک تھے کہ نہیں شریک؟ حضرت عمر شریک تھے کہ نہیں شریک تھے؟ حضرت علی شریک تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عثمان اگرچہ شریک نہیں تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے رکے تھے، اس لیے کہ آپ کی بیٹی رقیہ بیمار تھی تو ان کی تیمارداری کے لیے آپ نے حضرت عثمان کو روک دیا تھا، تو آپ کے حکم سے رکے تھے، ورنہ گویا وہ شریک تھے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا وہ صحابہ بھی جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسمان میں ان کا بھی مقام سب سے اونچا ہے۔ تو صحابہ کے طبقات ہیں، جو سابقون اولون میں ہیں، جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور جو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لے آئے۔ صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ کرام شریک تھے، یہ ان کے علاوہ تھے جو مدینہ میں تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے۔ پھر اس کے بعد جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر جو بات فتح مکہ کے بعد مسلمانوں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم آپ یہ آتے ہیں قرآن و حدیث کی روح سے صحابہ کرام کے جو بعض فضائل ہیں ان کا ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے حقیقی مومن ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ 5 صفات بیان فرمائی ہے آپ نے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے ساتھ انہوں نے ہجرت کیا ہے اور ہجرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہے، اور یہی نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں انہیں پناہ دی ہے یعنی انصار، اور ان کی مدد کی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ حقیقی مومن کون ہے؟ وہی لوگ ہیں، اللہ نے ان کو حقیقت میں مومن قرار دیا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ایمان کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ اس میں انصار بھی شامل ہوتا اور مہاجرین بھی شامل ہیں۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی اور فرماتا ہے لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان سے اور اپنی مال سے جہاد کیا ہے، جہاد کیا ہے۔ اولئک لہم الخیرات، ایک خیر نہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیرات رکھی ہیں، بہت سی بھلائیاں اور بہت سے خیر ان کے لیے رکھا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے میں ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی عظیم کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد رضی اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے ان لوگوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں۔ ساتھیوں، اس قسم کی آیات اور احادیث کو اگر دیکھا جائے، صرف آیات پڑھ کر کے اگر میں ان کا ترجمہ کرتے چلوں تو آپ دیکھیں گے کہ پورا وقت اسی میں ختم ہو جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کا اللہ نے جو مقام رکھا ہے، صحابہ کرام کے مقام کے لیے یہی کیا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ ہونے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے ساتھیوں؟ صحابہ میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑے، حتیٰ کہ جب ہجرت کرنا چاہے ابو بکر تو آپ نے روک دیا، کہا رکو شاید مجھے موقع مل جائے۔ آپ نے ان کو اپنے ساتھ ہونے کے لیے کیا ہے، ان کو چنا تھا کہ ہمارے ساتھ رہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش کہ ابو بکر
میری ساری زندگی کی عبادات لے لیتے، میری ساری نماز، میرا سارا روزہ، میرے حج اور جتنی نیکیاں ہم نے کی اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے ساری نیکیاں لے لیتے اور مجھے اپنی ایک رات کی نیکی دے دیتے، بس ایک رات کی نیکی، وہ رات کی نیکی جس رات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غار میں حفاظت کی تھی، اور اس کے باوجود منافقین اور کفار کی اور اپنے کو مومن کہنے والے لوگوں کی یہ جماعت کہتی ہے کہ ابو بکر نعوذ باللہ من ذالک منافق تھے، اور وہ بدبخت کیا بہانہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنے ساتھ اس لیے لیا تھا تاکہ آپ کے بارے میں مشرکین سے بتا نہ پائیں کہ اللہ کو ہجرت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی خدمت کے لیے، اپنی صحبت کے لیے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جاتے ہوتے تھے ہجرت کے موقع پر، تو حضرت ابوبکر کبھی آپ کے آگے ہو جاتے، کبھی آپ کے پیچھے رہ جاتے، کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے رہ جاتے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہوں، آگے رہتا ہوں، پیچھے رہتا ہوں آپ کے، تو ڈر لگتا ہے کہیں آپ کے اوپر آگے سے حملہ نہ ہو جائے تو میں آگے آ جاتا ہوں، کچھ دور آگے چلتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ میں تو آگے ہوں، کہیں آپ کے اوپر پیچھے سے نہ حملہ ہو جائے تو میں پیچھے آ جایا کرتا ہوں۔ یہی طریقہ حضرت ابوبکر کا پورے سفر ہجرت میں رہا۔ اور غور کریں سفر ہجرت میں دن ہم اور آپ اس بہادری کا، اس ہمت کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چلتے رہتے، دھوپ تیز ہو جاتی، دھوپ تیز رہتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مناسب جگہ جہاں سایہ ہوتا وہاں ڈھونڈتے، تلاش کرتے اور آپ کو لٹا دیتے تاکہ آپ کے آرام کریں، لیکن اپنے نہیں آرام کرتے۔ حالانکہ چلے ہیں آپ کے ساتھ، وہ بھی تو نا، وہ بھی تو چل رہے ہیں، تھکے ہیں، لیکن آپ آرام نہیں کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سو جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کا حملہ ہو جائے۔ تو ایسی عظیم ذات کے بارے میں کوئی اپنی زبان کو کھولے، اللہ کی قسم وہ زبان اس لائق ہے کہ اس زبان کو کاٹ دیا جائے، وہ زبان منہ میں رہنے کے لائق نہیں ہے جو حضرت ابوبکر کے بارے میں گفتگو کرتی ہے۔ ایسے لوگ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ حضرت ابوبکر کو گالی دے رہے ہیں۔ آپ لوگ تعجب کریں گے کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ابو بکر پر بہت بڑی نعمت ہے کہ حضرت ابوبکر کو گالی دے رہے ہیں یہ لوگ۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر دنیا سے چلے گئے ہیں نا، تو اللہ نے چاہا کہ ابو بکر کی نیکیاں ختم نہ ہوں، ابو بکر کی نیکیاں ختم نہ ہوں، اس لیے گالی دیں گے ابو بکر کو نیکی ملے گی نہیں؟ نیکی ملے گی، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اللہ نے ایسی قوم کو ان کی بدبختی کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے ایسا مسلط کیا ہے کہ وہ گالیاں دیتے رہے اور ان کی نیکیوں میں درجات میں اضافہ ہوتا رہے۔ یہ بتا کہ ایک طرف سے نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے؟ دیکھیے بعض نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جسے آپ لوگ تعجب نہ کریں، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بعض نعمتیں ایسی ہیں ہم جنہیں نعمت ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ ہے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن جب وہ نعمت ہم کو مل جاتی ہے تو ہم اس سے ناپسند، اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، ہے کہ نہیں؟ جیسے ایک چیز ہے کہ انسان بیماری کو پسند نہیں کرتا، لیکن جب بیمار ہو جائے تو اسے خوش ہونا چاہیے۔ ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ بیمار ہو جائے تو اس کو کیوں؟ اس لیے کہ بیماری اس کے گناہوں کا، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، وہ ایک تابعی کی سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، راستے میں انہیں معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں، تو اور وہ شوق پیدا ہوا بیمار ملاقات کرنے کا، تو ان کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں میں آپ کی زیارت کے لیے بھی آیا ہوں، آپ کی عیادت کے لیے بھی آیا ہوں، اور آپ کو خوشخبری دینے بھی آیا ہوں۔ کہا کہ عجیب معاملہ، ایک سفر میں تینوں کام تم کر لے رہے ہو۔
کہا ہاں، ایک سفر میں تینوں کام کر لے رہا ہوں، آپ کی زیارت کو بھی آیا ہوں، آپ کی عیادت کے لیے بھی آیا ہوں، اور آپ کو خوشخبری دینے بھی آیا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں گھر سے نکلا تھا کہ میں آپ کی زیارت کروں، آپ سے ملاقات کر لوں، راستے میں جب معلوم ہوا کہ آپ بیمار ہیں تو ہم نے نیت کیا کر لی کہ آپ کی عیادت بھی کر لے رہا ہوں۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیمار کرتا ہے، تو احادیث کا مفہوم یہ بیان کر رہا ہوں، بیمار کرتا ہے تو جو عمل بیماری سے پہلے تک کرتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے جو بندہ نماز پڑھتا رہا ہے، روزہ رکھتا رہا ہے، جماعت میں حاضر ہوتا رہا ہے، جب تک اس بیماری میں مبتلا ہے اس کے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں لکھتے جاؤ، اور اگر اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں۔ میں آپ کو خوشخبری دینے بھی آیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض نعمتیں ہیں جو بندہ اس کو پسند ہے، لیکن جب آ جاتی ہیں تو اس کو ناپسند بھی نہیں کرتا ہے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی فضیلت بیان کی اور اس کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسرے یہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی فضیلت یہ دیکھیے کہ ان کا وجود دنیا والوں کے لیے باعث برکت اور اللہ کی مدد کا سبب ہے۔ صحابہ کرام کا وجود اس دنیا میں برکت کا سبب ہے اور لوگوں کی مدد کا سبب ہے، یعنی جب تک صحابی موجود رہیں گے لوگوں پر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی رہیں گی اور لوگ ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ مجھ سے ابو سعید خدری نے بیان کیا، ایک صحابی دوسرے صحابی سے بیان کر رہا ہے کہ مجھ سے ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی ایک فوج جہاد کرنے کے لیے نکلے گی، تو لوگ کہیں گے اس فوج میں کوئی صحابی بھی موجود ہے کہ موجود نہیں ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں اللہ کے رسول کا ایک صحابی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے لوگوں کو فتح دے گا اور وہ کامیاب ہوں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر ان کے زمانے کے بعد ایک زمانہ آئے گا، لوگ ایک جماعت لے کر کے نکلیں گے اور کہیں گے کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے کسی کا ساتھ اختیار کیا ہو، کسی کو دیکھا ہو، یعنی تابعی ہو؟ لوگ کہیں گے ہاں ایک تابعی موجود ہے ہماری فوج میں، تو اللہ تعالیٰ اس تابعی کے برکت سے مدد نازل کرے گا اور لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور یہاں تک کہ ان کے بعد بھی ایک بار لوگ فوج کشی کریں گے، فوج لے کر کے جائیں گے، تو لوگ کہیں گے کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی موجود ہے جس نے اللہ کے رسول کے صحابی کے صحبت اختیار کرنے والے نے کسی تابعی کو بھی دیکھا ہے، اس سے اس کی صحبت ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ایک آدمی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں فتح عطا فرمائے گا۔ ذرا دیکھیے اللہ کے رسول صحبت کا صرف ان کے زمانے تک نہیں، صحابہ کے ان کے بعد کے 2 زمانے تک بھی وہ برکت چلی آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، یہ فضیلت ہے کہ ان کا جو زمانہ ہے جیسا کہ ابھی ہم نے کہا سب سے بہتر، لہذا ان کے زمانے میں جو لوگ پائے جا رہے ہیں وہ بھی سب سے بہتر اور اچھے لوگ ہوں گے، ان سے اچھا کوئی اور نہیں ہوگا جو ان کے زمانے میں پائے جائیں گے۔ جیسے ابھی ہم نے یہ بات آپ کے سامنے حدیث ذکر کی ہے، اسی طریقے سے صحابہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو، اس دنیا کے اندر فتنے اور فساد سے دنیا کو امن میں قرار دیا ہے۔ اگر صحابی رہیں گے تو بدعتوں کا ظہور نہیں ہو پائے گا، اختلافات ہوں گے لیکن فوراً مٹ جائیں گے، لوگ آپس میں لڑیں گے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ فوراً مل جایا کریں گے۔ حضرت طلحہ اور زبیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فوج کشی کرتے ہیں، جنگ ہو جاتی ہے دونوں فوجوں میں،
یہاں تک طلحہ اور زبیر شریک ہو جاتے ہیں. حضرت علی کے پاس حضرت زبیر کا قاتل پہنچتا ہے اور کہتا ہے خوشخبری ہو آپ کو، آپ کے دشمن کو ہم نے قتل کر دیا. حضرت علی نے کہا کس کو؟ کہا زبیر کو. کہا دور ہو جا ہم سے، تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت زبیر کا قاتل جہنم میں جائے گا. زبیر کا قاتل کہا ہے؟ جہنم میں جائے گا. ذرا دیکھیے، لڑائی ہے لیکن دل ایک دوسرے کے بارے میں کتنا صاف ہے کہ مقابل میں ہے پھر بھی قبول نہیں کرتے. تو کہنے کا مطلب ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل دنیا کے لیے ایک امان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذرا آپ سنیں جو صحیح مسلم میں مسند احمد میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور مسجد میں رک گئے جیسے آپ لوگ رک گئے ہیں. ساتھیوں، مغرب کی نماز پڑھ کر کے مسجد میں بیٹھے رہنا اور عشاء کا انتظار کرنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. آج لوگ اس کو بھولے ہوئے ہیں. مغرب کی نماز پڑھ کر کے مسجد ہی میں بیٹھے رہنا، اللہ کے ذکر اذکار میں مشغول رہے بندہ، نماز میں مشغول رہے، تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. بعض علماء نے کہا، تابعین سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ یہ آیت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جن کے ایمان کی شہادت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ان کی صفت یہ ہے کہ ان کے پہلو بستر سے الگ رہا کرتے ہیں، یعنی وہ سوتے نہیں ہیں. کہا یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ کوئی مشکل وقت نہیں، کتنا وقت رہا کرتا ہے. مغرب کی اذان سے لے کر کے عشاء کی اذان تک مشکل سے 1 گھنٹہ 20 منٹ کا وقت رہا کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا ہی نا. اتنی دیر بیٹھنا کوئی مشکل ہے؟ ہم باہر جائیں گے، تھوڑی دیر وہاں رہیں گے، دکان پر چائے پیئیں گے اور وقت ختم ہو جائے گا. اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ہم کوئی فائدہ ہوگا؟ لیکن اگر یہیں بیٹھے رہے تو، اس لیے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ بعض ایسی سنتیں ہیں جسے ہم نے اور آپ نے چھوڑ دیا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند احمد اور سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ ان کی والدہ نے ایک بار کہا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کب سے نہیں گئے ہو؟ وہ کہنے لگے اے امی جان کئی دن ہو گیا میں اللہ کے رسول خدمت میں حاضر نہیں ہوا. بہت ناراض ہوئی، برا بھلا کہنے لگی، ڈانٹنے پھٹکارنے لگی. تو کہے اے امی جان ناراض نہ ہوئیے، میں ابھی اللہ کے رسول کی خدمت میں جاتا ہوں اور اللہ کے رسول سے کہوں گا میرے لیے دعائیں مغفرت کرے اور آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے. حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اور میں سوچا آپ سے ملاقات کروں، لیکن مغرب کی نماز کے بعد اب مسجد ہی میں رہ گئے اور برابر نماز پڑھتے رہ گئے یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا. کتنا؟ عشاء کا وقت ہو گیا. تو مغرب اور عشاء کے درمیان میں نفلی نماز پڑھنا اور مسجد میں رکنا یہ ایسی سنت ہے جسے لوگوں نے آج چھوڑ دیا ہے. تو وہی صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے مغرب کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، پھر اس کے بعد ہم وہیں پر بیٹھ گئے کہ ہم آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیں تو واپس جائیں گے. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چلے گئے. پھر آپ واپس آئے اور کہا تم لوگ ابھی تک بیٹھے ہو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے سوچا کہ مغرب پڑھ چکے ہیں، اب آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیں تب جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ احسنتم واصبتم، تم نے اچھا کیا اور یہ اچھا کام ہے. پھر اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النجوم عامرۃ للسماء، یہ ستارے جب تک موجود ہیں آسمان نہیں ٹوٹے گا. جس دن ستارے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے آسمان بھی پھٹ پڑے گا. اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، جب تک میں ہوں میرے صحابہ پر کوئی ایسی مصیبت نہیں آئے گی جو میرے بعد آنے والی ہے.
اور میرے صحابہ اہل دنیا کے لیے امان ہیں. میرے صحابہ اہل دنیا کے لیے امان ہیں. جب میرے صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو میری امت کے اوپر وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے. اسی لیے شیعوں کی، رافضیوں کی، خارجیوں کی کا زور اس وقت چلا ہے جب صحابہ کرام کی جماعت دنیا سے ختم ہو گئی. جب تک صحابہ کرام کی جماعت تھی ان کا زور لوگوں پر نہیں چلا، بلکہ انہیں رسوا کیا جاتا تھا. صبیح نامی ایک شخص تقدیر کے بارے میں گفتگو کرتا. حضرت عمر کو معلوم ہوا، کہا بھیجو ہمارے پاس. شام سے بھیجا گیا. حضرت عمر نے درہ اٹھایا کھجور کا کہ ایک ٹہنی لی اور اسے مارنے لگے. جب دیکھا کہ حضرت عمر بہت دیر تک مار رہے کہیں میں مر نہ جاؤں تو کہتا اے امیر المؤمنین، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو شرافت سے قتل کریں کہ مجھے تکلیف نہ ہو، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو جو میرے اندر شیطان موجود تھا اب غائب ہو گیا ہے. اب وہ شیطان بھاگ کھڑا ہوا ہے. اب میں جو باتیں کہتا ہوں باتیں نہیں کروں گا. حضرت عمر نے کہا توبہ کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. اسے چھوڑ دیا. تو صحابہ کرام کے زمانے میں بدعات اگرچہ بعض سر اٹھایا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوئی. کامیابی کب ملی ہے؟ جبکہ صحابہ کرام اور تابعین کا دور ختم ہو گیا ہے. تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے صحابہ دنیا والوں کے لیے امان ہیں. جب میرے صحابہ ختم ہو جائیں دنیا والوں پر وہ وقت آئے گا. تو ساتھیوں، باتیں صحابہ کرام کی فضیلت سے متعلق تو بہت ہیں. میں ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صحابہ کا مقام کیا تھا وہ بیان ہی کرنے والا تھا کہ وقت ختم ہو گیا. صرف ایک حدیث آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اسے ہمیشہ سامنے رکھیے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گالی دینا اور برا بھلا کہنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے صحابہ کو گالی دیتا ہے اللہ تعالیٰ نہ اس کی فرض نماز قبول کرے گا نہ نفل نماز قبول کرے گا. نہ اس کی فرض نماز قبول ہے اور نہ ہی. ساتھیوں، اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ انسان نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، لیکن قیامت کے دن جب آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو اس کے منہ پر مار دے، اس کے روزے کو ختم کر دے. اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علامہ امام طبرانی کی اپنی طبرانی کبیر میں نقل کرتے حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دے، برا بھلا کہے. لیکن یاد رکھیں گالی دینے کا معنی کیا ہے؟ گالی دینے کا معنی ہمارے یہاں وہ ماں باپ کی گالی نہیں ہے. اصل سبا جو ہوتا ہے عیب لگانا، یہ اصل معنی ہے اس کا. سبا کا معنی کیا ہے؟ عیب نکالنا. تو جو میرے صحابہ کے عیب نکالے، یعنی وہ ایسے تھے، انہوں نے ایسا کیا، اللہ کے رسول کو ایسا، حضرت علی کی اتنی حقوق تلفی کی، یہ کیا ہے؟ سب صحابی. تو اللہ کے رسول کیا بیان فرماتے ہیں؟ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور سارے دنیا کے مومنین کی لعنت اس کے اوپر ہے. اور ایک حدیث جسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح الباری میں حسن قرار دیتے ہیں، اس کے آخر میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا لا يقبل منہ صرفا ولا عدلا. اس سے اللہ تعالیٰ نہ اس کی فرض نمازیں قبول کرے گا نہ نفل نماز قبول کرے گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، صحابہ کرام کے حقوق کیا ہیں. ساتھیوں، یہ بات میں ابھی نہیں بیان کرتا اس لیے کہ وقت زیادہ ہے، لیکن ایک حق آپ ضرور یاد رکھیں. صحابہ کا ایک سب سے بڑا جو حق ہے، صحابہ کا سب سے بڑا حق ہمارے اوپر جو ہوتا ہے یہ ہے کہ ہم ان کے سچے مومن ہونے کا یقین رکھیں. یہ حق ہے، گواہی دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ کے رسول نے دی ہے. لہذا ان کا حق بنتا ہے کہ ہم، دوسرا حق یہ بنتا ہے ان کا کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان کو کہہ دیا ہے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون اغفر لنا. ان کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے عیوب، غلطیوں کو چھپائیں اور ان کی نیکیوں کو ظاہر کریں. ذرا سوچیں ساتھیوں، اس دنیا میں ہم اپنے باپ کے عیوب کو چھپاتے ہیں کہ نہیں چھپاتے ہیں؟ جی، اپنے بڑے بھائی کے عیوب کو چھپاتے ہیں کہ نہیں چھپاتے ہیں؟ کہ کوئی آدمی لوگوں کے سامنے اپنے باپ کے عیوب کو بیان کرتا رہتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا بدبخت ہے. مان لیا کہ اس کے باپ نے اس کے اوپر ظلم کیا، لیکن ایسے باپ کو تو عزت نہیں، تو کہے گا ہی نہیں کہیں گے. تو چلے جائے کہ صحابہ کرام کوئی عیوب بیان کرے، وہ کتنا بدبخت ہوگا.
اسی لیے یہ بات اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں داخل ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ میں نقل کرتے ہیں کہ ہم کسی صحابی سے بغض نہیں رکھتے، ان کا ذکر خیر سے کرتے ہیں، اور اس سے بغض رکھتے ہیں جو ان کا ذکر بری طرح سے کرتا ہے۔ ہماری عقیدے میں داخل ہے کہ ہم ان کے حقوق کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام سے محبت کرنے، ان کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کی زندگی سے سبق لینے اور صحابہ کرام کی فضیلت کے اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کے زمرے میں شمار کرے۔ صحابہ کرام کا وہ مقام ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی آدمی صحابی سے ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی اصلاح کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔